ہاں آپ کی بات ہے کہ انسان کو اپنا آپ بھی پہچاننا چاہیے، یہ کیسے پہچانے؟ دو صورتیں ہیں، ایک تو آزما کے دیکھ لو اپنے آپ کو، اگر آزمانے کا ٹائم نہیں ہے تو کسی سے پوچھ کے دیکھ لو بھائی میں کتنا دنا ہوں، جادو دنائی کو لے جاؤ مارکیٹ میں تو ریزلٹ لے کے آ جائے گی، تو مارکیٹ میں جانے سے پہلے کسی پوچھ لو بھائی یہ سونا بنایا ہم نے کیمیا گئی ہے، اس کو تم وزن کر کے دیکھ لو کیسا ہے، وہ کہے گا وزن کم ہے باقی اس کا رنگ ہے ٹھیک ہے، ذرا بھی اور کوشش کرو ایک دو آنچ ہی کثر ہے، ٹھیک ہے نا، جب پوچھ لو جب مارکیٹ لے جاؤ اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی سے پوچھ لو آئینے سے کہ میں کیا ہوں، ایک آئینہ چاہیے۔ ہم نے تو آپ لوگوں کو گھر اس لیے بنا کے دیے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا آئینہ بنے، اور آپ نے ایک دوسرے کی ازمائش بنا کے گھروں کو خراب کر دیا۔ میں نے کیا کر دیا بنایا تھا آئینہ کہ دیکھو تو ہماری کو خامی ہے تو بتا اور اصلاح کر، ہم کو تمہاری خامی ہے تو بتائیں، خوبیاں دکھاتے رہے خامیوں پر جھگڑا کرتے رہے، بجائے کہ ایک دوسرے کو بناؤ تم نے ایک دوسرے کو بگاڑ لیا، ایک دوسرے کو یہ بگاڑ۔ یہ تھا ایک طریقہ آئینہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ صفت کو مارکیٹ میں لے جانا، دعویٰ، وہ کیا ہوتا ہے دعویٰ، کہ میں اس وقت پبلک کا اسپیچ کرنے کا دعویٰ رکھتا ہوں، تو پھر وہ چیز دوبارہ چلے جاؤ دعویٰ دلیل کے ساتھ، وہ پہچان ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی یا اور حوالے سے پہچانو کہ منشاء الہی کیا ہو میرے اندر، میرے تخلیق کا مدعا کیا ہے، خواہش کا نا تخلیق کا، خواہش ادھر کو جا رہی ہے، مدعا تخلیق کی طور پر جانا ہوتا ہے، وہ پھر ذرا اس کو آپ میڈیٹیشن بولتے ہو، سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، سیدھے کے ساتھ غور کرو، یا اللہ بتا مجھے، او میکر ری میک می، او میکر ری میک می، مجھے بنانے والے پھر سے بنا، کچھ اور سے میرے کان میں بتا دے تیرا کام ہے، میں تیرا کام ہوں، تیرے شاہکار ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں تیرا مدعائی غلط کر جاؤں، مجھے بتا میں کہاں لے چلوں تیرے بنائے ہوئے اس آدمی کو، وہ بھی بتائے گا۔ تجا آسان بات ہے، اور اس سے پوچھ لو، مجھے اب بزرگ ہوتا ہے جس کے بعد جاتے ہو پیروں کے پاس، میں کیا کروں، وہ کہے گا تو آرام سے بیٹھ، اگر وہ کہ آرام سے بیٹھ پھر آرام سے بیٹھ جائے، یہی پہچان ہے۔ وہ کہے گا اڑ جا، یہی پہچان ہے کہ تم پرندے ہو، وہ کہے گا تیرنے لگ جاؤ تو وہ بتائے گا کہ تم مچھلی ہو، اس کی پہچان کی بات ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہچان سول کی ہوتی ہے، وجود کے ساتھ نہیں چلے اس کا، سول کی۔ کچھ روحیں پرواز کی ہوتی ہیں، کچھ روحیں جو ہے وہ ویسے مطلب پھیلنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ابھی مور ہی ہوں، یعنی کہ ابھی اپنے خوبصورت رنگوں پر ہی مست ہوں، ابھی نفس کی پہچان ہے، نفس آپ کو پہچان میں مل جاتا ہے، اس لیے پہچان مشکل نہیں اپنے آپ کو پہچان۔ اچھا اگر آپ کو خرچ کرنے کی خواہش ہو آمدن سے زیادہ، آمدن کرنے کی خواہش سے زیادہ، تو آپ سخی ہو، اگر آمدن زیادہ کرنا چاہتے ہو خرچ سے زیادہ تو آپ کو جھوٹ ہو، جھوٹیزم کی صفت ہے۔ آپ نے آپ کی پہچان سے بڑی آسان ہے، دوستوں کے حوالے سے پہچانو، دشمنوں کے حوالے سے پہچانو، ماضی کے حوالے سے پہچانو، مستقبل کے حوالے سے پہچانو، سجدے کے حوالے سے پہچانو، یا جو سمجھو اللہ کبھی مل جائے، اس سے کچھ لینا چاہتے ہو یا کچھ اس کو دینا چاہتے ہو، پہچان نکل آئے گی۔ اللہ بندے سے چیز مل جائے تو اس کو کام پہ لگاؤ گے آپ نے کسی کام پہ، یا اس کا کوئی کام کرنے لگ جاؤ گے، پہچان ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی پہچان ہوگی، یہی پہچان ہوگی، پہچان ہے، یہی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ دو کام تو ہمارے کر، دو کام ہم تیرے کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، اس لیے پہچان شروع ہوگی۔ لوگوں نے اس کا یہ طریقہ بنایا ہے کہ اللہ مل جائے، ہاں اس سے یہ کہا جائے کہ میرے کام تو کر، ہاں تیرا کام میں کر، یہ تو بتا رہا ہوں میں، یہ واقعہ نہیں بنتا۔ اس کا کام تمہیں شعور نہیں پتا چلتا کہ کام اس کا ہے کیا، تم بڑی بات اس کی مسجد بناتے رہو گے،
یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. وہ مسجد بنانا تو اس کا کام ہی ہے نا کہ تم اس کا کام کر رہے ہو. اس کا کام تو کچھ اور ہی ہے. وہ کام سب سے بڑا کام اس کا یہ کر سکتے ہو کہ اس کے بنائے ہوئے اس بندے کو جس کا نام تمہارا اپنا نام ہے اس کی اصلاح کرو. یہ بڑا کام. اس میں یہ پریزمپشن نہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیک نہیں بنایا. نہیں, پریزمپشن ہے. یہ جس طرح اس نے اپنی اسٹریم بتائی ہے, اس نے کہا کہ میں شیطان کو میں نے بنایا, لیکن شیطان بنایا. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, ہم نے بنایا. آپ کے نتیجے سے پہلے دوزخ نامی چیز میں نے بنائی. کرتا ہے وہ تو آپ کار تھوڑا کرتا ہے. میں نے جنات کو بنایا, میں نے شیطان کو بنایا. اور شیطان نے کہا تھا کہ تو نے مجھے بنایا, میں کیا کروں, گمراہ ہو گیا. تب کیا ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات سے نہیں مطلب گھبراتا کہ تم مجھے یہ کہو گے تو نے مجھے ایسے بنایا تھا, ایسا بنایا تھا, ایسے بن جاؤ. اس لیے ہم اس کو وہ ڈیبیٹ میں تو آتا نہیں ہے. اس کے بعد وہ مقامات ہیں, نقطے ہیں کہ پھر بے بات کر دے گا, ہمیں ہمارے ذہن کی چکر ڈال دے گا. صاف سعادت مندی کے ساتھ اپنے آپ میں مطمئن ہو کہ نہیں ہو, اور نہیں ہو تو اس کے اندر اطمینان تلاش, محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کرنا. وہ ڈیبیٹوں کا تو آپ ہی تاریخ کائنات کا مالک ہے نا, وہ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ خیر الماکرین, 1000 بار کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ مکر نہ کرنا, یعنی تدبیریں نہ کرنا. تدبیر شکن ہے, میں نے بار بار بتایا کہ تدبیر یہ ہے کہ طاقتور چیز کے ساتھ دلیل بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے طاقتور دلیل بنائی ہوئی ہے. کبھی یہ نہ کرنا میرے ساتھ بات کہ سب سے بڑا انسان, اس کو بچانے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے پیدا کر. کمزور ترین ہے دلیل اور کمی ترین دلیل ہے. اس لیے اللہ کی باتیں کو اور طرح سمجھو. اللہ محبت کے لیے ہے. آپ کو بنایا اس نے صحیح بنایا, نقص نہیں ہے اس میں. اور جن میں نقص ہے وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ نقص ہوتا ہے. شکر بتا دیے, آپ شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگو راستہ اس خیال کا جو تمہارے دل میں ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگ لو اجازت کہ میں تیرے بندوں کی ضرور خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ دے دے. بندوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں, مرضی نہیں اس کی کرا دے کر دے, بس اس سے سکون مانگ. بس چیز یا اللہ مجھے سکون عطا فرما, جو تو نے مجھے بنایا میں اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. وہ بڑا اچھا بنایا. دقت کیا ہے تھوڑی سی؟ ہاں جی صاحب بولو. چھوٹی سی دقت ہے. چھوٹی سی دقت ہاں کیا ہے؟ سکون کی حالت میں انسان ساکن ہو جاتا ہے. ہاں. اور اصلاح کی حالت میں وہ متحرک ہو جاتا ہے. ہاں. تو یہ جو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ساکن بھی کرنا ہے سکون کی حالت میں, دونوں میں ایک کانٹرڈکشن تو نظر آتی ہے. بالکل نہیں ہے. آپ نے حرکات کر کے حرکتیں کر کے اتنا اپنے آپ کو خراب کر رکھا ہے کہ آپ سوائے سکون کے اور کوئی چارہ نہیں. سکون کو مان ساکن کے یہاں کہ آپ فریش ہوتے نا چائلڈ, چلو اس کو بدلے پہ عمل پہ بھیج دیتے. اب بدعمالیوں سے اتنا شکستہ ہو چکی ہے روح مبارک کہ اب بے عملی ہی سب سے اچھا عمل ہوگا. اب بے عملی سب سے اچھا عمل ہے. بد عملی کی سزا بے عملی میں نتیجہ دے رہی ہے. اور بد عملی کے بعد اب میں بعد آپ سے عملی کہتا ہوں نا اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا جانتے ایک دوسرے کانوں کان بات سمجھ نہیں ہوتی کسی کو. جو عمل آپ کر چکے ہو, جو ملاوٹیں آپ کر چکے ہو اپنی ذات میں, اب اس کے لیے دی اونلی وے ہے کہ آپ عمل بند بس. جس طرح زندگی میں دن بھر کام کر کے آپ روح شکستہ کر رہتے ہو تو اللہ کہتا ہے آپ سو جاؤ, کافی. سونا عبادت ہے بد اعمال انسان کے لیے, اور سونا معرومی ہے نیک عمل انسان کے لیے.
جس کے اعمال نیک ہیں اس کے لیے سونا محرومی ہے، اور جس کے اعمال برے ہیں اس کے لیے سونا بڑی عبادت ہے کہ یار تو گناہ سے بچ گیا۔ دوسرا رو رہا ہے کہ میں سو گیا، کہ میں عبادت سے محروم ہو گیا۔ اب یہ دیکھ کہ سونے سے پہلے تیری زندگی کیا ہے، نیکی میں گزر رہی ہے تو سونا محرومی ہے، اور بدی میں گزر رہی ہے تو سونا عبادت۔ اب آپ سمجھ رہے؟ تو بے عملی بد عملی کے لیے اسے بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ اگر نیک اعمال شروع ہو رہے ہیں تو پھر بے عملی بڑی بری چیز۔ میرا خیال ہے کہ ہم پچھلی زندگی کو نیک عملی اسی طرح کیا کہ یا بد عملی کیا کہ چھوڑ دیں، اب ہمارے پاس خاموش عملی بہتر ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا۔ بہت کچھ مطلب ہم نے ملاوٹ کر دی ہے اپنی زندگی میں، اب اس بہتر طریقہ ہے کہ خود بخود نکل جائے گا۔ یہ جسم خود بخود تدبیر کر لیتی ہے، روح خود بخود ہی کر لے گا۔ روح جو ہے نا، روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس، انسان کے پاس ہر وہ شعبہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا پہچان کرے یا مالک کی پہچان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے زبان رکھا ہوا ہے، نظاروں کی پہچان اس کی آنکھ کے اندر رکھی ہے اللہ نے، انسان کی آنکھ میں، تب جا کے آپ نظارے پہچانتے ہو۔ خیالات جو ہے آپ کے ذہن کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، ورنہ خیال سارا پڑتا کون پوچھتا اگر دماغ میں ملتا تو۔ الفاظ گویائی آپ کے ساتھ ہے، اس سے محبت آپ کے دلوں کے اندر جانگزی ہے، جو محبت نام کا لفظ نہیں ہوگا اگر آپ کا دل نہ ہوتا تو۔ خدا کی پہچان جو ہے نا روح کے ذریعے، انسان کی روح کے پاس ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں نہ کوئی میرا باپ ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے، یہ مقام کیسے پہچانیں گے جب تک آپ کے پاس وہ شعبہ نہ ہو۔ شعبہ روح ہے، یہ روح جو ہے نا یہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس لیے نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ یہ آپ کو مؤنث ہے نہ مذکر ہے، یہ امر ہے، امر الہی وقت روحی آپ روح یہ ہے۔ جب اپنے روح کے مقام پر آپ پہنچ جاؤ، اپنے دل کے اندر اپنے روح کے مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا حال ہے، اس کا نہ کوئی حال ہے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے، یہ کب سے روح چلی آ رہی ہے۔ اتفاق کی بات تمام روحوں کی عمر ایک ہے، کسی کبھی بچے بزرگ ہو جاتے ہیں کبھی بزرگ بچے ہو جاتے ہیں، عمر ایک ہے نا سب کی، کہ ایک ہی ضرور تکلیف ہوئی ہے، آنا جانا دیر سے ہوتا ہے انسان کے بعد، اور سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، کوئی مکمل گمراہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے روح کیا، یہ ساری روحیں ایک روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ، اور روح کا کوئی باپ ہے، یہ مفرد ہے۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنارے کا سمندر ہے، روح کیا سمندر ہے؟ ایک کنارے کا، یعنی کہ پیدائش اس کی ہوئی ہے، موت نہیں ہوئی، ایک کنارہ موجود ہے، یوم پیدائش موجود ہے اور اس کا جانی ہوئی ہے، اس لیے تو ایک کنارے کا سمندر کا ہے۔ انفینٹی ہے دوسرا اینڈ، اور اللہ کے دونوں اینڈ جو ہے نا وہ اٹرنل ہے۔ اللہ سے آدھا اللہ، یہ نہیں آدھا اللہ نہیں کہتے تو اور لفظ کو نہیں پتا، یعنی کہ اللہ جو ہے ہر پیدائش سے پہلے ہے، ہر موت کے بعد ہے۔ روح جو ہے پیدائش رکھتا ہے، موت نہیں رکھتی ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کنارے کا سمندر، اور وہ اللہ جو ہے وہ دونوں آزاد کنارے ہیں، اور انسان جو ہے یہ پیدائش اور موت میں پکڑا ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو چلی جائے تو پھر موت آ جاتی ہے، اور جب آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے، وہی زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔